محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 سے اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پچھلے آیتوں سے مربوط ہے، پچھلے آیتوں سے، یہ آیت کریمہ پچھلے آیتوں سے کنیکٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے جو گھیرے گئے اللہ کی راہ میں۔ للفقراء، فقراء فقیر واحد ہے اور اس کی جمع فقراء ہے۔ للفقراء، فقراء کے لیے کیا؟ فقراء کے لیے کیا؟ یہ آیت کے اندر نہیں آنا، وہ پچھلے مضمون سے مربوط ہے۔ پچھلے کئی آیتوں سے اللہ تبارک و تعالی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق بیان فرما رہا۔ یعنی جو صدقات، جو نفقات، جو خیرات آپ لوگ دیتے ہیں، ان میں ان افراد کا خصوصی خیال رکھنا ہوتا، وہ ان کے لیے ہے، اس طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ کون سے لوگ کے لیے ہے؟ للفقراء، ان فقیروں کے لیے ہے۔ کون سے فقیر؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو حصار کر لیے گئے، گھیرے میں آ گئے، گھیر لیے گئے، گھیرے میں آ گئے۔ کس چیز کے گھیرے میں آ گئے؟ احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں گھیرے میں آ گئے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں چل نہیں سکتے۔ ضرب جو ہے عربی زبان میں ضرب مثال دینے کے لیے بھی آتا ہے، ضرب مارنے کے لیے بھی آتا ہے، ضرب چلنے کے لیے بھی آتا ہے۔ زمین میں سفر کرنا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جانے کے لیے ضربا فی کہتے۔ اگر ضربا کا صلہ فی اگر آ جائے، یعنی اگر ضرب الرجل، آدمی کو مارا، لیکن ضربا کے بعد اگر فی آ گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چلا۔ تو لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ ایسے کچھ فقراء ہوتے ہیں، ایسے کچھ محتاج لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں گھیرے گئے۔ اللہ کی راہ میں گھیرے گئے یعنی جنگ کے دوران دشمن گھیر لیا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ یعنی وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے، دین اسلام کے نیسیسری کام کرنے کے لیے اتنا اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور وہ کاموں میں اتنا زیادہ لگ گئے ہیں کہ اب ان کے کاموں نے ان کو ایسا گھیر لیا ہے کہ اب وہ بزنس کرنے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے، اپنے پرسنل کام کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں بچتا، اور وہ ضرورت مند ہو جاتے۔ اخراجات تو رہیں گے، بیوی بچوں کے خرچ رہیں گے، خود اپنا کھانا پینا رہے گا، جو اخراجات ان کے اخراجات چلتے رہیں گے، لیکن انکم کے ذرائع بند ہو جاتے کیونکہ وہ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکالا جاتا ہے، وہ ایسے افراد کو دینا چاہیے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ اکثر مفسرین اس کی تفسیر میں بتائے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ کی وجہ سے نازل ہوئی، یعنی تا قیامت کے لیے آیت ہوتی ہے کہ جب کبھی ایسے افراد ہوں جو اللہ کی راہ میں اتنا وقت دیتے ہوں، جو اپنے کام کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں بچتا، ایسے افراد کے لیے جو اپنے گھر سے خیرات اور اچھی چیز نکالتے ہو، پیسہ ہو، کھانا ہو، کپڑا ہو، اچھی چیز جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، ایسے افراد کو دینا چاہیے۔ یہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن نازل ہونے کا سبب جو ہے وہ اصحاب صفہ ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہم اصحاب الصفۃ وہم نحو من 400 رجل من مہاجری قریش، فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور اصحاب صفہ لگ بھگ 400 آدمی، کم و بیش، نحو من 400، 400 سے کچھ کم کچھ زیادہ افراد تھے جو قریش کے مہاجرین میں سے تھے۔ وقت جیسا گزرتا گیا، ابتدا میں تو مہاجرین کی تعداد بہت کم تھی، لیکن بعد میں جیسا جیسا اسلام پھیلتا گیا اور بہت سارے لوگ قریش میں سے، یعنی ابتدا میں جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان میں کی اکثریت کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے ساتھ بھائی بنا دیے تھے، وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو
قریش میں سے تھے اور ہجرت کر کے آ گئے تھے اسلام قبول کر کے، ان کا نہ اپنا کوئی بزنس تھا، نہ ان کا اپنا کوئی ذرائع آمدنی تھے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آ گئے تھے۔ اور وہ جو مسجد نبوی کے سامنے ایک صفہ ہوا کرتا تھا، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے ایک بڑا چبوترا ہوا کرتا تھا، اس پر لوگ رکتے تھے اور ان کا مقصد ہوتا تھا کہ علم حاصل کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، وہ سارے چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوٹس کرتے، سارے دروس میں حاضر رہتے، سارے جنگوں میں حاضر رہتے، ہر وقت کے لیے تیار رہتے، جب کبھی حضور ان کو کہیں بھیجتے وہ چلے جاتے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے لم تکن لہم مساکن فی المدینہ، ان کے پاس کوئی مکانات نہیں تھے مدینے کے اندر، رہنے کے لیے ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ولا عشائر، نہ ان کے کوئی اپنے رشتہ دار تھے۔ فکانوا فی صفۃ المسجد، تو وہ مسجد کے چبوترے میں رہتے تھے، وہی سقیفۃ، اور وہ کیا تھا، وہ ایک چھپر جیسا تھا، یعنی نیچے چبوترا بنا ہوا تھا اور اوپر سے ایک چھپر ہوتا نا، وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس آج کل ڈھالیا ڈالتے ہیں گھروں کے سامنے یا بڑی بلڈنگوں کے سامنے، ایک اسبستاس سے اس طرح سے آگے سائے کے لیے انتظام کیا جاتا۔ قدیم زمانے میں وہ پتوں سے بناتے تھے، چھپر بناتے تھے، تو وہ چھپر تھا مسجد نبوی کے سامنے، اسی میں وہ لوگ رہ جاتے تھے۔ ان کا دن بھی وہیں ہوتا تھا، رات بھی وہیں ہوتی تھی، کھانا پینا سب کچھ ان کا وہیں پر، یعنی 24 آورس جو ہے وہ اویلیبل ہوتے تھے وہاں پر۔ یتعلمون القرآن باللیل، وہ رات کے اوقات میں قرآن کریم سیکھتے تھے، ویرضخون النوى بالنہار، اور وہ دن میں پتھر سے گٹلیاں کوٹتے تھے، وہ کھجور کے گٹلیاں ہوتے ہیں نا، کھجور کی بیج گٹلی جو ہوتی ہے، وہ گٹلیوں کو کیا کہتے ہیں، پتھر لے کر اس کو کوٹتے تھے اس کو، اور وہ کوٹنے کی وجہ سے وہ جو بیج جو ہوتا ہے وہ مویشی کو کھلانے کے لائق ہو جاتا تھا، گائے بیل بھینس بکریاں وغیرہ اس کو شوق سے کھاتے تھے، اونٹ وغیرہ اس کو، مویشی جو ہوتے ہیں وہ گٹلیاں ضائع نہیں کرتے تھے، کھجور انسان کھاتا تھا اور گٹلیاں کھلاتے تھے، تو یہ بالکل سستی والی مزدوری ٹائپ کی یہ کام ہوتا تھا، اور وہ جو مویشیوں کو کھلاتے تھے وہ ان کے اپنے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے للفقراء، وہ تو محتاج لوگ تھے، ان کے پاس تو کوئی سواریاں وغیرہ ہوتے نہیں تھے، وہ دوسروں کے لیے یہ کام کر کے دیتے تھے جی۔ وَيَرْضُخُونَ النَّوَى بِالنَّهَارِ وَكَانُوا يَخْرُجُونَ فِي كُلِّ سَرِيَّةٍ، اچھا یہ کوئی مزدوری وغیرہ کے طور پہ بھی نہیں کرتے تھے یہ لوگ، بس اس طرح سے کام کر کے دے دیتے تھے، اور وہ کون سے سواریوں کے لیے اور کون سے مویشیوں کے لیے، جو عام طور پہ جنگوں میں استعمال ہوتے، ان مویشیوں کے لیے، ان گھوڑوں کے لیے اور ان بکریوں کو اور ان مویشیوں کو جو جنگ پر لے جائے جاتے ہیں پکوان کھانے وغیرہ کے لیے، یہ جو ہوتا ہے اس کے لیے وہ سارا انتظام کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَخْرُجُونَ فِي كُلِّ سَرِيَّةٍ بَعَثَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے بھیجتے، بڑی آرمی بنا کر یا چھوٹی بٹالین بنا کر، جہاں بھی حضور بھیجتے تھے یہ اصحاب صفہ اس جنگ میں جایا کرتے تھے، شریک ہوا کرتے تھے۔ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ أَتَى بِهِمْ إِذَا أَمْسَى، بس جو کوئی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جس کسی کے گھر میں اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانے کے بعد کھانا بچ جاتا، یا کپڑا پہنانے کے بعد کپڑا بچ جاتا، کوئی ایکسٹرا چیز ہوتی تو لوگ لا کر یہ اصحاب صفہ کو دے دیا کرتے تھے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ایکسس ہو، جو آپ کے پاس گنجائش نکلتی ہو، تو ایسے افراد کا خیال کرنا جو دین کے لیے اپنا مکمل وقت وقف کر چکے ہیں، دین کے لیے اپنا مکمل وقت وقف کر چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، للفقراء الذین، اب آگے پڑھتے ہیں، وہ حصے کو دہرا کر پھر آگے پڑھتے ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان فقراء کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنا وقت دینے کے لیے کاموں کے درمیان گھرے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے ہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کاموں کی کثرت کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے، بزنس وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل، ناواقف آدمی، نادان آدمی، ناسمجھ آدمی ان کو سمجھتا ہے اغنیاء، غنی کہتے ہیں بے نیاز، یعنی تونگر، پیسے والے، بھئی ان کے پاس کیا کمی ہے جی۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، یہ جو ایسے فقراء ہوتے ہیں جو دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، ایک جاہل اور ناواقف آدمی ان کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ان کو کیا کمی ہے، ماشاءاللہ ان کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو بے نیاز ہے، ان کے پاس تو پیسہ وغیرہ سب کچھ ہے۔ کیوں سمجھ رہا ہے وہ نادان ایسا؟ من التعفف، ان کے پاک دامنی کی وجہ سے، ان کے
کیا کہتے ہیں گری ہوئی حرکت نہیں کرنے کی وجہ سے. تعفف کہتے ہیں عربی زبان میں کسی بھی بے مروتی جیسے امام بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے لکھے ہیں کہ کوئی بے مروتی کا کام نہیں کرنے دینا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی طرف عیب منسوب ہو. جیسا کہ سوال کرنا، کسی سے مانگنا، السؤال عار، سوال کرنا ایک عیب ہے، ایک ٹائپ کا عیب ہے. وہ دوسروں سے مانگ رہے ہیں، آپ پیسے مانگ رہے ہیں، کپڑا مانگ رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، یہ عیب ہے. جی بہت مجبوری میں آدمی کر لیتا ہے، لیکن جو عزت دار آدمی رہتا ہے وہ آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی سے نہ مانگے. جی تو یہ ان کا تعفف ہوتا تھا، نہ وہ لوگ کسی سے مانگتے تھے، نہ کوئی ایسی حرکت کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی غربت نظر آئے. وہ بہت زیادہ بھوکے بھی ہوتے تھے لیکن اطمینان سے سب کے ساتھ مسکرائے بیٹھے ہوئے، اپنے بھوک کا احساس ہونے نہیں دیتے، ان کو شرمندگی ہوتی اندر سے. یہ ان کا تعفف ہوتا تھا. یہ جی یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان لوگ، ناواقف لوگ ان کے تعفف اور پاکی کی وجہ سے جی ان کو مالدار سمجھتے ہیں. غنی کی جمع اغنیاء ہے. تعریفهم بسیماہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے چہرے اگر دیکھیں گے. سیما عربی زبان میں کہتے ہیں پیشانی کو بھی کہتے ہیں، نشانی کو بھی کہتے ہیں. نشانی مارک ہوتا نا، مارک کو کہتے ہیں، نشانیوں کو کہتے ہیں. چہروں کے لیے بھی استعمال ہوتا، اصل میں وہ ماتھے کے لیے ہے، جبہتن بھی کہتے ہیں اور سیما بھی کہتے ہیں، لیکن پورے چہرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تعریفہم بسیماہم، اگر ان کے چہروں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ضرورت مند ہے لیکن مانگ نہیں رہے، ضرورت مند ہے لیکن چھپا رہے ہیں. جی بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، پلساہٹ آ جائے گی، ان کی آنکھوں میں ڈھلان رہے گی، کلے ان کے دھسے ہوئے رہیں گے. یعنی ان کے چہرے دیکھنے سے اندازہ ہوگا، آپ کو غور کریں گے. جی جو جاہل ہوگا وہ دیکھیں گے نا، وہ بولے گا نہیں مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ماشاءاللہ، اس کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، ایسا جاہل کہے گا. لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ غور فرمائیں گے تو ان کے چہرے واضح ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایک اشارہ دے رہا ہے کہ جو افراد دین کے کام کے لیے خود کو وقف کرے ہوئے ہوتے اور صبح و شام کام کرتے ہیں، ان کو غور کرنا ان کی کیفیت کیسی ہے. کیونکہ جو سچا دیندار ہوتا ہے نا وہ جھکتا نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں دین کے کام کے لیے نکل گئے بول کر ان کا نام رہتا ہے، لیکن بس ہمیشہ رسید بھی حاضر اور بس ادھر سے پیسہ لیا ادھر سے پیسے لیے. جی فاتحہ پڑھ دیے تھوڑے پیسے لے لیے، قرآن پڑھے تھوڑے پیسے، نماز پڑھ، وہ دعوت میں گئے نذرانہ لے لیے، منتظر رہتے کہ کتنا آ جائے اور بناتے نہیں. یہ افراد دین کا کام کرنے والے نہیں ہوتے. دین کا کام کرنے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جہاں تک ہو سکا عمل کرتے دین والے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے. جی سرکار کے گھر میں کتنے فاقے ہوتے تھے اور صحابہ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ صحابہ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حضور ایک دن دو دن سے کھانا نہیں کھائے. بالکل یہ سرکار کا انداز ہوتا تھا. اور جو دین کے سچے خدمت گزار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. آج کل تو کیا ہے، جتنا پیسہ آتا ہے لیتے ہیں اور سیدھا اپنے گھر کو لگا لیتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ضرورتوں کو سنا کر وصول کرتے ہیں. ایسا نہیں. جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی مزاج میں عفت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، معیار ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اگرچہ کہ ان کی حالت خراب ہے. جو صاحب مال لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے افراد پر نظر رکھے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے. تعریفہم بسیماہم، آپ ان کے چہروں کی حالت دیکھیں گے تو آپ ان کو پہچان لیں گے. لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے اصرار کر کے مانگتے نہیں ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو مانگتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھئی دیجئے، ایسا ہے ویسا ہے. بعض لوگ جب تک ان کو کچھ دیے نہیں جب وہ جاتے نہیں. الحاف بھی ایک ہوتا ہے، الحاح بھی ہوتا ہے. الحاح بھی کہتے ہیں کہ اتنا بولنا کہ وصول کرے تک چھوڑنا نہیں. جی لا یسألون الناس الحافا. جی وہ فقراء جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کرنے کی وجہ سے فقیر ہے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن وہ لوگ سے وصول کرنے کے لیے مانگتے نہیں لوگوں سے. لحاف عربی زبان میں لام ہے اور فے جس کلمہ کے اندر آ جائے اس کے اندر لپٹنے کے معنی آتے ہیں. لپٹنا لحاف استعمال ہوتا ہے بلینکٹ یا بڑے شال وغیرہ جو سوتے وقت آدمی استعمال کرتا ہے، جس میں فل اپنے آپ کو لپٹ لیتا ہے، اوڑھ لیتا ہے سردی اور ہوا سے بچنے کے لیے. لحاف کہتے ہیں اسے. لا یسألون الناس الحافا، یہ ادھر سے مانگ رہا ہے نہیں دیے تو ادھر سے مانگ رہا ہے نہیں تو ادھر سے مانگ رہا ہے، پلٹ
پوچھ رہا ہے، پیچھے پڑ جا رہا ہے جی، اس کو بولتے ہیں اس کو لپٹ لو، چھوڑو نہ کو، اس کو لپٹ لپٹ کے مانگنا، اتنا مانگنا کہ اس کو راستہ نہیں دینا، یہاں تک کہ کچھ دیا تو ہی وہاں سے ہٹنا نہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ باصرار لوگ سے کچھ نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور وما تنفقوا، اور جو کچھ، ما یہاں پر جو کے معنی میں ہے، وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من خیر، اچھی چیز میں سے، جو خیر کے نفقہ کے لائق ہو، خرچ کرنے کے لائق، وما تنفقوا من خیر، جو خیرات تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بعلیم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے کہ تم کس کو دے رہے ہیں، کیا نیت سے دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ پھر دینے والوں کی ایک اعلیٰ ترین مثال اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں بیان کرتا ہے